أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام بزرگان دین، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. ایک شاعر بہت ہی پیارے انداز میں کہتا ہے، جس کو لگاتار میں 2 ہفتوں سے پڑھتا آ رہا ہوں: منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. یہ ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. محترم و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام نے گزشتہ ہفتے سنا اور کئی مہینوں سے الحمدللہ سیرت پاک چل رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. نبوت سے پہلے کے واقعات، نبوت کے بعد کے حالات اور مکہ کی زندگی، اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ شروع ہوا. اور گزشتہ ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر قیام فرما تھے. وہاں تک کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے قریب وقت ایسے گزر جائے گا کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. سال مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، دن گھنٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اب دیکھیے کب 2022 شروع ہوا کب ختم ہوا احساس تک نہیں ہے. وقت اتنے تیزی سے جا رہا ہے. آج جمعہ ہو رہی ہے، اب دیکھتے دیکھتے دوسری جمعہ آ جائے گی. صبح ہوئی ہے، دیکھتے دیکھتے شام ہو جا رہی ہے. وقت کا بالکل پتہ نہیں چل رہا ہے. اور جیسے تیزی سے وقت گزر رہا ہے، حالات دن بدن ویسے آتے چلے جا رہے ہیں، فتنے آتے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اتنے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، چلو اللہ اللہ کرتے ہوئے کہیں ایک کونے میں بیٹھ کر زندگی گزار لیں گے. ہماری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو راہبوں کا کام تھا. وہ اپنے آپ کو دنیا سے، اہل و عیال سے تنہا الگ کر لیتے اور کسی گھاٹی میں جا کر، کسی پہاڑ میں جا کر اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی گزار لیتے. مگر ہمارے لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ہمیں چاہے حالات جتنے بھی خراب ہوں، ہمیں زندگی گزارنا ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے اگر کسی جگہ تعاون پھیل جائے، جو بہت بڑی بیماری پہلے زمانے میں بھی تھی، جیسے آج مثال کے لیے کورونا کو سامنے رکھ لیجیے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑی بیماری تعاون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے، بیماری پھیل جائے، وہاں سے نہ بھاگو. تمہارا بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا. جب جہاں پر بھی جا کر مرنا ہی ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہو کر مر جاؤ. اللہ شہادت کی موت دیں گے. اگر اس بیماری میں موت آ جائے گی اللہ شہادت کا مقام دیں گے. تو حالات تو آتے رہیں گے، فتنے تو آتے رہیں گے. ہمیں اسی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہے کل پتہ نہیں ہے. اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ چلو ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے جنت میں جا کر رہیں گے. کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے زندگی کے اعمال نہیں دیکھتے. کتنے حج کر کے آیا ہے، کتنے صدقات کر کے آیا ہے. اللہ کو ایک بھی عمل پسند آ جائے اللہ جنت دے دیتے ہیں. امید اور خوف کے درمیان کامیابی ہے، یاد رکھیں. امید بھی ہونی چاہیے اعمال پر کہ میں عمل کر رہا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کامیاب کر دیں گے. اور خوف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قبول نہ ہوا ہو. امید اور خوف جب جمع ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان سے ہدایت کے راستے نکالیں گے، ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. امید بھی ہو خوف بھی ہو، بس امید ہی پر کام چلنے والا نہیں، اور بس اگر خوف بھی رہا تب بھی کام چلنے والا نہیں. ایک انسان اللہ سے صرف ڈر رہا ہے، صرف ڈر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا ظالم تو نہیں کہ ساری زندگی مجھ سے ڈر کر جیا جائے. اللہ محبت کرنے کی چیز ہے، محبت کرنے کی چیز ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اسے محبت کی جائے. بس امید اور خوف دونوں جمع ہوں. تو یہ وقت کے گزرنے کے ایام ہیں، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اب یہ سال ختم ہو جائے گا، ہمارے سامنے دوسرا سال شروع ہو جائے گا، عنقریب وہ بھی ختم ہو جائے گا. مگر حالات کے اعتبار سے ہمارے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، چند خرافات جنم لیتے ہیں. وہ کیا خرافات ہیں آج ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرفہ کے اندر جب وعدہ لیا، تمام نے کہا اے اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں. اللہ نے کہا اچھا میں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں بظاہر نظر نہیں آؤں گا مگر ہر وقت تمہارے ساتھ میں رہوں گا. دیکھنے میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا مگر تمہارے شہر سے زیادہ قریب رہوں گا. من حبل الورید، شہر
خلیفہ رہوں گا. تو میں تمہیں ایسی جگہ بھیج کر دیکھنا چاہتا ہوں کیا واقعی تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ تم قائم رہتے ہو نہیں رہتے ہو. تو اللہ نے انسانوں کا سفر شروع کیا. اب سب سے پہلا مرحلہ ماں کی کوکھ کا تھا, اس کے بعد میں دنیا کی گود کا مرحلہ ہے. تو انسان جی رہا ہے, تو گویا یہ سفر کر رہا ہے, امتحان دیتا ہوا جا رہا ہے. جیسے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں ٹرینوں سے وغیرہ, ٹرین آنے سے پہلے وہ انتظار کرتے ہیں ٹرین کا کہ کب آئے تب ہم جب سوار ہو کر جائیں گے. جب یہ انتظار کا جو مرحلہ ہوتا ہے, اگر انسان یہ کہے کہ ٹرین کے آنے میں آدھا گھنٹہ تاخیر ہے, 1 گھنٹہ تاخیر ہے, 15-20 منٹ تاخیر ہے, چلو میں اسٹیشن کو بدلنے میں لگ جاؤں گا, اس کو میں سنوارنے میں لگ جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہاں پر مجھے آدھا گھنٹہ رہنا ہے, 1 گھنٹہ رہنا ہے, 15 سے 20 منٹ مجھے یہاں پر کھڑنا ہے. تو چلو گرمی ہو رہی ہے, اے سی لگا دیا جائے, چلو میرے بیٹھنے کے لیے صوفوں کا انتظام کیا جائے, میرے کھانے کے لیے کھانا پکایا جائے, میرے سونے کے لیے بستر کا انتظام کیا جائے. اگر انسان اسٹیشن پر جا کر ان چیزوں میں لگا رہے گا, ٹرین کب آئے گی پتہ نہیں چلے گا, ٹرین کب آئے گی پتہ نہیں چلے گا. ویسے یہ دنیا سفر گاہ ہے, سفر گاہ ہے. ہمیں دنیا میں رکھ کر بس دنیا کمانے جمانے میں نہیں لگنا ہے. ہماری ٹرین موت ہے, وہ آ رہی ہے, کب آئے گی پتہ نہیں ہے. جتنا سفر کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے خود اجازت دی ہے. زندگی کے سامان کی جتنی تمہاری زندگی کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے وہ استعمال کے لیے تم اس کے لیے محنت کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی اسی دنیا کے پیچھے لگا لیں. اسی لیے جب انسان مرتا ہے, ہم نے غور نہیں کیا ہے, وہ کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان چاہے دنیا میں کروڑ پتی بن جائے, وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے, مگر جب موت آتی ہے جسے جانا پڑتا ہے اسے تنے تنا جانا پڑتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ میں نہیں آئے گی. ایک حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا یوم ولنا فیہا صوم, کہ دنیا ایک دن کی زندگی ہے اور اس میں ایسے زندہ رہنا ہے, ایسے زندگی گزارنا جیسے روزے دار ہوتا ہے. اب روزے دار کیا کر سکتا ہے؟ پیاس لگی پانی نہیں پی سکتا, بھوک لگی کھانا نہیں کھا سکتا, غلط بدنگاہی نہیں کر سکتا, کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تو ویسی زندگی گزارنا ہے کہ ہمارے طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو, اور اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے, عبادتیں بھی کرنی ہے, احکام بھی بجا لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو بندو, اے ایمان والی بندیوں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اپنے اعمال کے بارے میں, اپنے اعمال کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ولتنظر, اور دیکھو, نفس ما قدمت لغد, نفس کہتے ہیں جان کو, اپنے آپ کو. تو اللہ نے فرمایا دیکھو تم نے اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کی بھلائی کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اگلی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس زندگی کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے. کیا بھیجا سے کیا مراد ہے؟ تم نے اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا اعمال کیے ہیں, تم نے کیا نیکیاں کی ہیں. روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. تمہیں وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے, یہ وقتی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر اللہ نے کہا دوبارہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے ہر چیز کو جاننے والا ہے, اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے, اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ چلو میں چھپ کر گناہ کر لیتا ہوں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں. اگر علل اعلان گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو بھی دیکھنے والے ہیں, جاننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اور آخرت کی زندگی کیسی زندگی ہے, مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دنیا کتنی بڑی ہے. علماء فرماتے ہیں ساری دنیا کو, ساری دنیا زمین سے لے کر آسمان تک, ساری دنیا کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, 10,000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر لے جائے. 10,000 سال کے بعد
میں ایک پرندہ آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر لے جائے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا کے رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے مگر کل قیامت کی جو زندگی وہ باقی رہے گی. موت نہیں ہے اور مرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا کو ختم کر دیں گے اب کوئی باقی نہیں رہا. فرشتے بھی ختم, انسان جنات تمام کے تمام ختم, جسے میدان محشر کہا گیا ہے. اب اللہ پوچھیں گے اب کون باقی ہے. اسرائیل علیہ السلام دبتی ہوئی آواز میں, ڈرتے ہوئے, ہانپتے کانپتے ہوئے کہیں گے یا اللہ اب بس تو باقی ہے اور میں باقی ہوں. اب کوئی باقی نہیں ہے. اور جو سامنے وہ تو مر چکے ہیں, انسان تو ختم ہو چکے ہیں, اب کوئی باقی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اسرائیل اب تو بھی ختم ہو جا, تو بھی ختم ہو جا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک دمبے کی شکل میں اس کو سامنے لایا جائے گا, وہ خود بخود ذبح ہو جائے گا. اب اللہ پوچھیں گے اب کون باقی. جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں رہے گا, کوئی موجود نہیں رہے گا. اللہ کہیں گے ہاں ہاں بس میں ہی باقی ہوں, انا حی, میں باقی ہوں, باقی کوئی نہیں ہے, باقی کوئی نہیں ہے. اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. جو انسان اس زندگی میں کامیاب وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. جو انسان اس زندگی میں ناکام وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. یہ دنیا دارالامتحان مسلمانوں کے لیے خصوصی اعتبار سے کہ یہاں انسان ایگزام دے رہا ہے, امتحان لکھ رہا ہے. جیسے اسکول اور کالجز کے اندر امتحانات ہوتے ہیں, انہیں متعین وقت دیا جاتا ہے, 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ اس میں تمہیں جو کرنا ہے کرو. 3 گھنٹے کے بعد وہ پیپر چھین لیا جاتا ہے. ہمارا بھی جیسے ہماری زندگی ختم, ہمارے نام اعمال کے دفتر کو اٹھا لیا جاتا ہے, اب اٹھاؤ, اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اب 3 گھنٹے کے اندر اسے لکھنا ہے, کیا لکھنا ہے, کیا کرنا ہے. جیسا لکھے گا نتیجہ ویسا سامنے آئے گا. اگر لکھا ہے تو نتیجہ سامنے آئے گا کیا کہ کامیاب ہو گیا. اگر نہیں لکھا ہے نتیجہ سامنے ناکام ہو گیا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے میدان محشر میں جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے, اللہ اکبر, اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ اپنے نام اعمال کو لے کر پورا میدان محشر چکر لگائے گا, اے دیکھو فلاں نے, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. اپنے ماں باپ کو بتائے گا, دوستوں کو بتائے گا, رشتہ داروں کو بتائے گا. حالانکہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہے, کسی ہر ایک کو اپنی پڑی رہے گی. مگر علماء فرماتے ہیں اسے کامیابی کی ایسی خوشی ہوگی ویسے عالم میں وہ تمام کو بتاتا پھرے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. وہ کہے گا مجھے پتا تھا کہ میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے اعمال اچھے کیے تھے, مجھے امید بھی تھی, خوف بھی تھا, تو اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ. آواز آئے گی فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اب کہا جائے گا کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں, تم کامیاب ہو گئے, اب چلو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات کی طرف, وہاں تمہیں کسی چیز سے روکا ٹوکا نہیں جائے گا, چلو مزے سے زندگی گزارو. اور جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, بائیں ہاتھ میں کیسے, یوں پیچھے سے ہاتھ کو موڑ کر پیٹ سے گھسایا جائے گا, پیٹ سے نکالا جائے گا اور نام اعمال دیے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کہے گا انسان اے کاش یہ وقت مجھے دیکھنا نہ پڑتا. اور اپنے رشتہ داروں سے چہرہ چھپائے گا, اپنے رشتہ داروں سے اپنے آپ کو بچائے گا, اہل و عیال سے اپنے آپ کو بچائے گا. شرمندگی ہے. اب رزلٹ نکلا 10th کا یا اور PUC کا, تو اب جو کامیاب ہو گئے وہ بڑے مزے سے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کامیاب ہو گئے, ہمارے نمبرات اچھے آ گئے. اور جو فیل ہوئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں, وہ اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں کہ کوئی ہمیں شرم نہ دلا دے,
کوئی یہ نہ کہے ارے اتنی اچھی محنت کیا کرتا تھا کیا ہو گیا، اتنی اچھی محنت کرتا تھا کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے دل سے نہیں لکھا ہے، میں بتانے کے لیے پڑھا کرتا تھا، کامیاب میں نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ بعض تو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر میرے بھائیوں وہاں پر خودکشی کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو بچائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس یہ مرحلہ نہ ہوتا، یہ امتحان کی گھڑی نہ آتی، لم اوت کتابیہ، یہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں نہ دیے جاتے، فلم ادری ما حسابیہ، کہ مجھے حساب کے لیے بلایا نہ جاتا، مجھے حساب کے لیے بلایا نہ جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ آج فیصلہ میرا گمراہی کا فیصلہ نہ ہوتا، میری ناکامیابی کا فیصلہ نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میں سوچ رہا تھا کہ میں بڑے امیر کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی امانت کو دیکھ کر، مالداری کو دیکھ کر کامیاب کر دیا جائے گا، میرا باپ فلاں ہے، میں سوچتا تھا کہ اس کے بدولت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو کہے گا افسوس، ما اغنی عنی مالیہ، میرے باپ کے مال نے مجھے نجات نہیں دی، میرے مال نے مجھے نجات نہیں دی، میرے باپ کی حکومت نے مجھے نجات نہیں دی، میری حکومت نے مجھے نجات نہیں دی۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ اب میں برباد ہو گیا ہوں، اب میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی جائے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، یہ سب سے بہترین موت کی تیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی موت کی سب سے بہترین تیاری ہے۔ اللہ راضی، رسول اللہ راضی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری مثال ایک فقیر سی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں رواج تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدلا کرتے تھے، اپنے بادشاہ کو بدل دیتے۔ سال پر ایک آدمی کو تخت پر بٹھاتے، جیسے سال ختم ہو جاتا اس کو لے جا کر ایک بھیانک جنگل بیابان کے اندر، جہاں سانپ، بچھو، زہریلے جانور، درندے چرندے تمام موجود ہیں، وہاں چھوڑ دیا جاتا۔ وہاں ڈالنے کے بعد انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اتفاق سے ایک بادشاہ کا وقت ختم ہو رہا تھا، ایک فقیر مانگنے والا، اور ان کا مزاج کیا تھا؟ وہ رات بھر انتظار کرتے دروازے کے پاس، شہر کے باہر نکل کر۔ پہلے شہر ہمارے جیسے شہروں جیسے نہیں ہوتے تھے کہ باقاعدہ شہر کے اطراف میں دیواریں ہوتی تھی، قلعے ہوتے تھے، بڑا دروازہ ہوتا۔ شہر میں داخل ہونا ہے اسی دروازے سے داخل ہونا پڑے گا، کوئی اور دروازہ آپ کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو وہ دروازے کے سامنے آ کر رات بھر انتظار کرتے، صبح ہوتے ہی جو پہلا انسان شہر میں داخل ہوتا اسے بادشاہ بنا دیتے۔ ابھی ان کا مزاج تھا، معمول تھا۔ ایک بادشاہ کا وقت ختم ہونے لگا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ کون تخت پر بیٹھے گا۔ معمول کے حساب سے انہوں نے ساری رات جاگ کر گزاری، انتظار میں رہے، کوئی آئے گا تب اسے ہم بادشاہ بنائیں گے۔ تو صبح جیسے ہوئی، فقیروں کی عادت ہے کہ وہ مانگنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ تو ایک فقیر شہر میں داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا لوگوں نے اسے پکڑا، کہا کہ تم آج سے ہمارے بادشاہ ہو۔ وہ پریشان ہو گیا، ارے میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو یا مجھے کچھ دینار درہم دے دو، مجھے کہاں تخت پر بٹھا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، تم ہی ہمارے بادشاہ ہو۔ ہمارے بستی کا رواج ہے کہ جو شہر میں داخل پہلا ہوگا اسی کو ہم اپنے تخت پر بٹھاتے ہیں۔ البتہ جب اصرار کیا گیا تو فقیر نے کہا ساری زندگی مانگ کر کھانے سے اچھا ہے چند سال حکومت کر لو، حکومت مل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ راضی ہو گیا۔ اب لے جا کر اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے دن تمام کام سمجھا دیے گئے کہ یہ نظام سے حکومت تمہیں کرنا ہے۔ وزیر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا خاص ہوتا ہے، بادشاہ چاہے جتنے بدلے وزیر کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر بادشاہ بدلتے رہے ہیں مگر وزیر اکثر بدلتے نہیں ہیں۔ وفاداری کے لیے ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، وفاداری کے لیے ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اسی لیے وزیروں کے بھی بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے، سنتے جائیں۔
کہ بادشاہ تھا، ایک اس کا وزیر تھا اور بادشاہ کے بڑے چرچے تھے. اس زمانے میں دھوبی ہوا کرتے تھے، تو دھوبی اپنے گدھے کو بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا. جاتے ہوئے راستے میں بادشاہ نے دیکھا، پوچھا دھوبی سے کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ گدھے کو بیچنے لے جا رہا ہوں. اچھا، اس کی تو حالت بہت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ جب کھانے نہ دیا جائے تو کمزوری تو آئے گی. اب اس نے کہا مجھے گدھے کو بیچنا ہے اور اچھے داموں میں بیچنا ہے، چاہے گدھا کمزور ہی کیوں نہ ہو، اچھے داموں میں بیچنا ہے. اب اس نے دماغ لڑایا اور کہا بادشاہ سلامت میں اسے بیچنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری سے بیچ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کیوں بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ کہا کہ اس کے اندر بڑی خاصیتیں ہیں، بہت خاصیت ہے. اچھا، کیا خاصیت ہے؟ تو دھوبی نے کہا بادشاہ سلامت، جو اس گدھے پہ سوار ہوتا ہے اسے مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے. کیا کہا؟ جو اس گدھے پہ سوار ہوتا ہے اسے مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے. اب بادشاہ نے کہا مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے تو پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، کیوں نہ گدھے کو خرید کر روزانہ مکہ مدینہ کی زیارت کی جائے. یہ کہہ کر بادشاہ نے کہا کہ میں خریدوں گا چاہے جتنا دام لگا لو. اب اس نے کہا لگے ہاتھ جب دام مل رہا ہے اچھے دام میں بیچ دیا جائے. تو اس نے کہا کہ اتنے دینار لگیں گے اور خرید لو. بادشاہ نے خرید لیا. جب خرید کر ہو گیا تو دھوبی نے کہا اگر بادشاہ سلامت ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ مکہ اور مدینہ اسی کو نظر آئے گا جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو لوگوں کا مال ہڑپ کر نہ کھاتا ہو، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو، جس سے اخلاق اچھے ہو، اسی کو مکہ مدینہ نظر آئے گا. اب بادشاہ ذرا سہما، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کی نظر وزیر پر پڑی، کیونکہ وزیر وفادار ہوتے ہیں، مشہور تھا. تو اس نے کہا شاید میں ناکام ہو جاؤں، وزیر تو کامیاب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وزیر تو کامیاب ہو جائے گا. کہہ کر وزیر کو بلایا کہ وزیر آ جاؤ اور گدھے پر سوار ہو جاؤ. اب وزیر کو لالے پڑ گئے، پریشانی میں آ گیا. اگر سوار نہیں ہوگا تو گردن اڑا دی جائے گی، اور اگر سوار ہو جاؤں گا تو مکہ مدینہ کہاں سے نظر آئے مجھے گدھے پر؟ اب یہ پریشان ہو گیا. خیر بادشاہ کو حکم ماننا تھا، سوار ہو گیا. تو بادشاہ پوچھ رہا ہے فلانے بتاؤ کیا تمہیں مکہ مدینہ نظر آیا؟ اب یہ ٹینشن میں آ گیا، کیا کہوں بادشاہ سے؟ اگر کہوں نہیں آ رہا ہے تو میری اصلیت سامنے آ جائے گی، کیونکہ بادشاہ ایک ہاتھ تو وزیر دو ہاتھ ہوتا ہے. اب نظر نہیں آ رہا ہے کہوں گا تو میری اصلیت باہر آ جائے گی، ہو سکتا ہے مجھے نکال دیا جائے یا گردن مار دی جائے. اب یہ بڑا پریشان ہوا اور بادشاہ بار بار پوچھ رہا ہے. اس نے دماغ لڑایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت اب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھی مکہ مدینہ، وہاں پر بھی مکہ مدینہ، جہاں دیکھو وہاں مکہ مدینہ ہے. جب بادشاہ نے سنا کہ ماشاءاللہ وزیر کو تو مکہ مدینہ نظر آ گیا، اب چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ کیسے نظر آتا ہے. یہ کہہ کر وزیر تو اتر گیا. اب بادشاہ سلامت سوار ہو گئے گدھے پر. جیسے ہی بادشاہ سلامت سوار ہوئے، نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اب بادشاہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہے ہیں. اب وزیر پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت نظر آیا؟ اب بادشاہ پریشانی میں آ گیا، اگر نہ کہوں گا لوگوں کے سامنے عزت چلی جائے گی، میری حکومت کا معاملہ ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اب غرض ایک لطیفہ تھا. تو وزیر وفاداری کے لیے مانے جاتے ہیں. ایک وزیر آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت ہمارے اس شہر کا رواج ہے کہ حکومت بس 1 سال ہوگی، حکومت بس 1 سال ہوگی، 1 سال تک آپ حکومت کریں گے. اس نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد آپ کو لے جا کر ایک جنگل بیابان ہے جہاں زہریلے جانور ہیں، درندے ہیں، آپ کو چیر پھاڑ کھا جائیں گے، وہاں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اچھا، اس سے پہلے بادشاہوں کا کیا حال ہوا؟ کہا تمام کو لے جا کر چھوڑ دیا گیا. 1-2 دن میں جانوروں نے انہیں ختم کر دیا، برباد کر دیا. تو وزیر نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. وہ اپنے حساب سے حکومت کرتا رہا. جب 6 مہینے گزر گئے وزیروں کو بلایا، کہا جس جگہ پر بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے وہ جگہ مجھے دکھائی جائے. تمام وزیر اسے لے جا کر اس بھیانک جگہ کو دکھاتے ہیں. وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں. بادشاہ نے دیکھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ سے پہلے جو بادشاہ تھے تمام یہی ہیں، ان کا یہ حال کر دیا گیا ہے. اب یہ کیونکہ فقیر تھا، بادشاہت ملی تھی، مگر اس نے بڑا ہوشیاری کا کام کیا. جیسے ہی وہاں سے واپس آیا اس نے کہا کل سے تمام کا کام یہ کی ہے. کہا کہ وہ کیا کام ہے؟ کہا اس محل سے لے کر اس جگہ تک راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں تمام کو ختم کر دیا جائے، راستوں کو ہموار کر دیا جائے.
کانٹوں کو صاف کر دیا جائے اور ایک بہترین سڑک بنائی جائے، عالیشان سڑک بنا دی جائے، اور سڑک کے اطراف میں پھولوں کے باغیچے لگا دیے جائیں، پھول کے درخت لگا دیے جائیں، اور جس جگہ آپ بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو اس جگہ کو صاف کر کے وہاں ایک عالیشان محل تیار کیا جائے، ایسا محل جس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسا محل ایک تیار کیا جائے۔ اب بادشاہ تھا، بات تو ماننی تھی، وزیر کام میں لگ گئے، 6 مہینے سے پہلے محل تیار ہو گیا، اب مکمل محل تیار ہو گیا، اس کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو اس بادشاہ نے تمام شہر والوں کو بلا کر کہا کہ چلو تم اپنے رواج کے مطابق جہاں اور بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے مجھے بھی وہیں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کے لیے سلام ہو، آپ کو 1000 بار سلام ہو، آپ تو بڑے ہوشیار نکل گئے۔ کہا کہ کیوں؟ اس سے پہلے جتنے بادشاہ تھے جو کرسی پر بیٹھتا بس مزے کرتا، عیاشی کرتا، جہاں اسے جانا ہے اس کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، جہاں انہیں جانا ہے حالانکہ انہیں پتا تھا ہمیں ایک وقت وہاں چھوڑ کر آ جائیں گے لوگ، مگر انہوں نے اس کی فکر نہیں کی، وہ عیاشی میں رہے۔ جیسے ہی وقت ختم ہوا بابیلا مچاتے رہے، روتے رہے، ہم نے ان کی ایک نہیں سنی، انہیں وہاں پر چھوڑ دیا۔ مگر آپ تو بہت ہوشیار نکل گئے کہ آپ جس جگہ آپ کو جانا ہے جانے سے پہلے آپ نے اس کو ہموار کر دیا، آپ نے اس کو باغ میں تبدیل کر دیا۔ بادشاہ سلامت، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ ہمارے بادشاہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ بادشاہ ہم اور آپ ہیں، اللہ نے زمین کا بادشاہ بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اور وہ جگہ جہاں جانا ہے وہ قبر ہے، وہاں جانے سے پہلے اس قبر کو آراستہ اور پیراستہ کر لیں۔ کیسے؟ اللہ کی رضامندی کے ذریعے سے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے، سنتوں کو جان جان کر ادا کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بادشاہ ایک ہی وقت میں نہیں بناتا۔ گھر کی بڑے ذمہ داری ایک بچے پر ماں باپ ایک ہی مرتبہ نہیں دیتے ہیں، فیکٹری کی ذمہ داری ایک انسان پر ایک ہی مرتبہ نہیں آتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر مینیجر بنایا جاتا ہے، ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ مگر اللہ پر قربان جائیں، انسان جیسے پیدا ہوتا ہے وہ زمین کا خلیفہ بن کے پیدا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، انی لک محب، تو جانتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور میں محبت کی مثال کیا دوں کہ تو پیدا ہوتا ہے، بادشاہ بن کر پیدا ہوتا ہے، اور جب میری رضا کے ساتھ آتا ہے تجھے بادشاہت کا تاج پہنا کر جنت کا سرٹیفکیٹ تیرے ہاتھوں میں دے کر میں تجھے آسمانوں پر بلاتا ہوں۔ اور اپنی محبت کا ثبوت کیا دوں؟ تو گناہ کرتا رہا، تجھے کھلاتا رہا۔ اور اپنی محبت کا ثبوت کیا دوں؟ میری نافرمانیاں کرتا رہا، تجھے میں روزی دیتا رہا۔ اب جب تجھے نیند نہیں آتی، یہ میں تھا تجھے سلانے والا بھی، تجھے کھلانے والا، تجھے پلانے والا، تجھے جلانے والا، یہ میں تھا۔ اور اپنی محبت کی کیا مثال دوں؟ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ دھوکے میں نہ پڑو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہفتہ گزر گیا، ہم نے سارے ہفتے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، مگر اللہ نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلایا ہے۔ بھوکا انسان اٹھتا تو ہے، جب اٹھتا ہے صبح کرتا ہے بھوکا ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے اللہ ایسا پیٹ بھر دیتے ہیں، اگر دوسری چیز بھی آ جائے کہتا ہے کہ آپ پیٹ فل ہو گئے، اب مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں باپ اتنی محبت کرنے والے ذرا سی نافرمانی ہو جائے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور زیادہ نافرمانی ہو جائے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور زیادہ نافرمانی ہو جائے اشتہار میں آ جائے گا، آج سے میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے خارج کرتا ہوں، نکال دیتا ہوں۔ یہ وہی ماں باپ تھے کہ ہمارے رونے پر رات بھر جاگ جاتے، اب کیا ہوا؟ نافرمانی برداشت نہیں ہوئی، نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا۔ قربان جائیں، 50 سال، 40، 30 سال، 20 سال اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نکلو، اللہ پھر بھی کھلا رہے ہیں، پھر بھی پلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کو ہم سامنے رکھیں۔ میں جو کام کر رہا ہوں کیا اللہ راضی ہے؟ میں جو کام کر رہا ہوں کیا اللہ راضی ہے؟ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ یہ 2 چیزیں دیکھنا ہے، بس کافی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ خرافات میں نہ پڑیں، خرافات میں نہ پڑیں۔
ایام کے اعتبار سے مسلمانوں میں بہت ساری خلافات آ گئی ہیں. اب یہ سال ختم ہونے والا ہے تو 31 دسمبر کو بہت سارے نوجوان، خصوصی اعتبار سے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں. اس رات میں عیاشی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. عریانیت کی حدیں پار ہو جاتی ہیں، بے حیائی کی حدیں پار ہو جاتی ہیں. آج اس رات میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا. جب ہم گناہ میں مبتلا ہو، ہمیں موت آ جائے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انسان شراب پی رہا ہے. صبح حدیث میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو انسان شراب کا عادی ہے، شراب پی ہے، نشے میں ہے، مر گیا تو وہ مرتد ہو کر مرا ہے. مرتد ہو کر مرا ہے. ہم زنا کر رہے ہیں، موت آ گئی، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ اتنی عریانیت عام ہو جاتی ہے، بے حیائی اتنی عام ہو جاتی ہے. خدا را نوجوانوں سے خصوصی کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں اور ماں باپ سے اپنے بچوں کی نگرانی کریں. جب بچے نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، چلو بعد میں سمجھ جائے گا. وہ جتنا گناہ کریں گے آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ پڑتا رہے گا. یاد رکھیں، بعض ماں باپ کا یہ رجحان خیال ہے کہ وہ بچہ ہے، ابھی مستی نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ اچھا کراؤ مستی، جب مر کے قدم قبر میں چلے جاؤ گے پتہ چلے گا آپ کے بچے کی ایک ایک عیاشی آپ پر زہریلا اژدھا بن کر گرے گی، تب پتہ چلے گا. اپنے بچوں کی نگرانی کرے، ان راتوں میں باہر نکلنا نہ دے. کتنے بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں بیلنگ کے ذریعے سے، گاڑیوں پر گھوم کر جانیں چلی جاتی ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، بے حیائی کی زندگی گزارتے ہوئے. میرے بھائیوں، آج ہم نے کسی بہن کی عزت لوٹی تو ہمارے بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رکھے گی. یاد رکھیں، دو چیزوں کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر. دو چیزوں کا بدلہ ہمیشہ دنیا کی زندگی میں ریٹرن میں مل جائے گا، سود کے ساتھ بڑھا کر مل جائے گا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے والدین کی نافرمانی. میں ہمیشہ اس چیز پر زور دیتا ہوں، والدین کی نافرمانی نہ کرو، چاہے وہ جیسے بھی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے کہا، اگر کافر بھی ہوں تم پر واجب ہے کہ ان کی بات مانی جائے. ہاں، کفر کے بارے میں انکار کر سکتے ہو، کہا نماز نہ پڑھو اب انکار کر سکتے ہو، کہا دین کو چھوڑ دو اب انکار کر سکتے ہو. اس کے علاوہ دنیاوی معاملے میں ماں باپ کی بات کا نہ ماننا یہ ہمارے لیے خرابی کی علامت ہے. دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو، ماں باپ کے قدموں میں پڑ جاؤ. ماں باپ کے قدموں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ فلاں 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 فلاں. ارے ماں باپ ہیں، جا کر قدموں میں پڑ جاؤ، دو آنسو گرا دو، کہو امی معاف کر دے، ابا معاف کر دے. آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسے راستے کھولیں گے، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. ماں باپ کی فرما برداری کر لو. اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے ان کا دل دکھاتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ اسے اولاد دیں گے. وہ باپ بے اولاد نہیں مرے گا، اللہ اسے اولاد دیں گے. ایک سے نہیں ہوئے تو دوسرے سے دیں گے، مگر اسے اولاد دیں گے. وہ اولاد اسی طریقے سے اس کی نافرمانی کرے گی جیسے اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. ماں باپ ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. وہ ماں ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو سبق دینے کے لیے ماں کے احترام میں کہا، اب کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا، سورہ فاتحہ شروع کرتا. ماں کہتی بیٹا محمد قسم اللہ کی میں ماں کے لیے نماز کو توڑ دیتا اور حاضر خدمت ہو جاتا. کہتا امی جان کہیے اب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ماں کا یہ مقام ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، الوالد اوسط من ابواب الجنہ. ماں کے قدموں تلے جنت، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. اگر یہ ناراض 1000 حج کر لو جنت میں نہیں جا سکتے، 1000 رکعتیں نماز پڑھ لو جنت میں نہیں جا سکتے. ماں باپ کی فرما برداری کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں، سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن ان کے قبر پر جائے، ان کے لیے احسان ثواب کرے. آپ جتنا احسان ثواب کرتے رہیں گے اللہ اس کے ذریعے سے ان کے دل میں ہماری محبت ڈالیں گے اور اللہ ہمیں معاف کریں گے.
اور اس کا بدلہ کیسے؟ آج میں نے اپنے باپ کو ایک تھپڑ لگایا، مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرا بیٹا مجھے ایک تھپڑ نہ لگا دے۔ یہ ضابطہ ہے، ضابطہ ہے، یہ ضابطہ اللہ نے بنایا ہے، کبھی بدلے گا نہیں۔ وقت ہو رہا ہے، میں ورنہ ایک واقعہ سناتا اور اس کے بعد مختصر عرض کرتا چلوں عورتوں کے معاملے میں کہ آج نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں نے فلاں لڑکی کی عزت کو لوٹ لیا، میں نے اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر لیا، میری بہن محفوظ ہے۔ غلط خیال ہے، میری نظر کسی عورت پر پڑتی ہے، کسی اور کی نظر میری عورت پر ضرور پڑے گی۔ اگر میں نے کسی کی بیوی کو غلط نظر سے دیکھا، میری بیوی کو کوئی اور ضرور دیکھے گا۔ اگر میں نے کسی کی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی کو چاہے میں پردے میں چھپا کر رکھوں، دیکھے بغیر مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کوئی اس کے سامنے آنکھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنی حکومت پر نظر دوڑائی اور اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اتنا بڑا ہوں، ہر کوئی مجھ سے ڈرتا ہے۔ اپنے بیٹی سے کہا، بیٹی کل سواری تیار ہوگی، تم میری حکومت کا دیکھ کر آؤ، اس درمیان اگر کوئی تمہیں نظر اٹھا کر بھی دیکھے تو مجھے بتا دینا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ بیٹی نکلتی ہے وزیروں کے ساتھ میں، بادشاہوں کے ساتھ میں، وزیروں کے ساتھ میں، خلفاء کے ساتھ میں نکل کر دورہ کر کر آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں ہر کوئی اپنی گردن جھکائے رکھتا ہے، ہر کوئی نظر نیچے بنائے رکھتا ہے۔ الغرض وہ بیٹی آتی ہے، بادشاہ کی بیٹی محل میں آ جاتی ہے۔ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو گھر کے اندر محل میں کام کرنے والا نوکر آتا ہے اور اس بچی کو پکڑ کر اس سے غلط ارادے کے طور پر چھو لیتا ہے۔ بیٹی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ بادشاہ آتا ہے، پوچھتا ہے کیا معاملہ ہوا؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، سارے شہر میں کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر خود میرے گھر کے اندر وہ فلانا نوکر جو کام کرتا ہے اس نے مجھ سے غلط نظریے سے چھوا ہے، اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو بادشاہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی یہ تیری غلطی نہیں ہے، ایک وقت میں نے کسی کی بیٹی کو چھیڑا تھا، آج میری بیٹی کو چھیڑ دیا گیا، معاملہ برابر ہو گیا۔ ویسے میرے بھائیوں، اس رات میں اگر تم کسی بیٹی کے ساتھ میں غلط کام کرتے ہو، کسی بیٹی پر غلط نظر ڈالتے ہو، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہوں گی، ہماری بہنیں محفوظ نہیں ہوں گی، ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ اگر اپنے گھر کی عورتوں کو محفوظ کرنا ہے، اپنے نگاہوں کو محفوظ کرو، یہی تو سنت رسول اللہ ہے، یہی تو سنت رسول اللہ ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے دل میں زنا کی خواہش ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے، بڑے محبت سے سمجھایا، کہنے لگے کہ فلانے کیا تجھے پسند کرتا ہے؟ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا تجھے پسند؟ کہا اللہ کے نبی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کہا کوئی آدمی آئے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرنا چاہے، کہا کہ میں بخشوں گا نہیں، تمہاری بیٹی کے ساتھ، کہا کہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلانے تو پھر کوئی کیسے پسند کرے گا؟ اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور یہ کام کرے، کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اے فلانے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار، یہ نبی کی تعلیمات میں سے ہیں۔ میرے بھائی خصوصی اعتبار سے نوجوان اس رات میں عیاشی میں نہ پڑے، اس رات میں گمراہی میں نہ پڑے۔ یہ سال جا رہا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرے، یا اللہ جیسی نافرمانی ہماری گزری ہے، آئندہ سال ویسی نافرمانیاں نہ ہو، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمارے اگلے سال کو بہتر بنائیں گے، اور یہ عزم ارادہ کریں کہ اگلا سال انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا اگلے جمعے غار ثور کے اندر صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں پر کیا واقعات پیش آئے، 2 واقعات پیش آئے، وہ کیا واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا